آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی، آپ سب جو میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اردو کانفرنس ایک روایت ہے جو 15 سال پہلے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی نے قائم کی، اور دنیا میں پہلی عالمی اردو کانفرنس اس پیمانے پہ کہ پوری دنیا کے لوگ شریک ہوں، ہم نے یہ سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ آج یہ ٹین میں تو پچھلے سال ہی داخل ہو گئی تھی، 13، 14، 15، تو ایک بہت توانا ایسی کانفرنس بن گئی ہے کہ پوری دنیا اس کا انتظار کرتی ہے، پورا پاکستان اس کا انتظار کرتا ہے، اور خاص طور پہ کراچی میں بسنے والے جو شہری ہیں وہ پوچھتے ہیں 6 مہینے پہلے سے اس کی ڈیٹیں کیا ہیں۔ دنیا بھر میں جو لوگ اردو سے اور باقی ہماری زبانوں سے وابستہ ہیں وہ چھٹیاں پلان کرتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آ گئے، اور کوئی 6-7 ہمارے اسکالر امریکہ سے اور 4-5 برطانیہ سے، اس کے علاوہ جرمنی، فن لینڈ، ڈنمارک، UAE اور مختلف ملکوں سے آ گئے۔ ہلو، ہندوستان کا یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان، ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بر صغیر اردو کا سب سے بڑا مرکز تھا اور لوگ آئیں، لیکن 2 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ میں نے پاکستان گورنمنٹ سے بات کر لی تھی ٹاپ لیول پہ، انٹیریئر منسٹری، فارن آفس، لیکن ہندوستان سے ہمارے جو ادیب آ رہے تھے ان کو NOC نہیں ملی ہے۔ تو ہندوستان سے فزیکلی تو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن یہ کووڈ سے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن کووڈ کی جو وبا آئی تو اس نے بہت ساری ایک ایسی چیزیں کر دی کہ دنیا کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا۔ تو جاوید صدیقی صاحب بھی ایک سیشن میں ہیں، سعید نقوی جو بہت بڑے صحافی ہیں ہندوستان کے اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ہمارے ایک سیشن میں ہیں، اسی طرح سے چند اور لوگ بھی ہیں، اور پاکستان بھر سے سبھی آتے ہیں۔ مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا فلاں آ رہے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو زندہ ہیں وہ سارے آپ کو ایک چھت کے نیچے ملیں گے، اور الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ کچھ مسائل ہیں اور وہ ہمیشہ ہوتے ہیں، مثلا مستنصر حسین تارڑ صاحب کو 4 دن پہلے ان کی 3 دن پہلے پلس 26 ہو گئی تھی، انہیں فوری طور پہ ہاسپٹل لے جایا گیا، ان کو ایک عارضی پیس میکر لگایا گیا، سروسس کے وہ مریض ہیں، ہم نے پبلسائز کیا تھا، ایک سیشن بھی تھا، اور بڑے سیلیبریٹی رائٹر بھی ہیں، وہ نہیں آ پائیں گے، اور اس کا انہیں بھی بہت، اور انہوں نے مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا ہے، میں کانفرنس میں 1-1.5 منٹ چاہوں گا کہ وہ سنا دوں کہ کتنا ان کا دل یہاں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے بہت زمانے بعد عطا اللہ قاسمی صاحب آ رہے تھے، تو صبح غسل خانے میں گر گئے اور فریکچر ہو گیا انہیں۔ تو یہ بھی جس عمر کے ہمارے بزرگ ہیں اس میں اس طرح کے سانے ہوتے ہیں، اور فاطمہ سریہ بجیہ سے لے کے حاجرہ مسرور سے لے کے انتظار حسین، گوپی چند نارنگ، شمس رحمان فاروقی، شمی منفی، ہمارے اسلم فاروقی، فرمان فتح پوری، جمیل جالبی، جمیل الدین علی، اور باقی مشتاق احمد یوسفی، لطف اللہ خان، جب تک زندہ رہے اس کو سجاتے رہے، اور انہی کی وجہ سے، اور یہ جو زندہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اردو ادب کے اتنے بڑے لوگ، افتخار عارف صاحب جیسا معروف، مقبول، اور اردو دنیا کا جو ان کا مقام ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ انور مقصود تو ایک ہی ہیں دنیا میں، ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر عدی نور الہدیٰ شاہ نے جو سوسائٹی پہ امپیکٹ قائم کیا ہے، جو عورت کو نکالا ہے فطری غلامی سے، جس طرح کے ڈرامے لکھے ہیں، جو اویئرنیس کی ہے، پھر کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے سارے حضرات نے جو کام کیا ہے، تو ہماری کانفرنس جو ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ افسانے میں یہ ہوا، فلانے میں یہ ہوا، یا یہ کوئی سرخی پاؤڈر کانفرنس ہے، یا یہ خالی کوئی ناچ ہے، لیکن پورا روایت ہے اس کے پیچھے، قوالی ہے اس کے پیچھے، امیر خسرو کی پوری روایت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک تہذیب سے جڑا ہوا ہے، وہ الگ سے کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ یوں کر لیا، فلاں وزیر کو بلانا ہے تو فلاں چیز کا موضوع ڈال دیا، فلاں کرنا ہے تو فلاں پنہ خاں کی کتاب جو پتہ نہیں کس موضوع پہ ہے وہ آپ نے شامل کر لی۔ میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن اس طرح کے جو بھی فیسٹیول ہوں گے ان کی کوئی طویل عمر نہیں ہوگی ادبی لحاظ سے۔ ہمارا کام بہت سنجیدہ ہوتا ہے،
لیکن ہم چونکہ نوجوانوں کو بھی کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی تہذیب سے، ثقافت سے، زبانوں سے، پھر ہم نے پاکستان کی 6 بڑی زبانوں کو اردو کانفرنس کے ساتھ شامل کیا. یہ سب کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا تھا، قتل عام ہو رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے اسکالر اور انٹلیکچوئل یہ لیں گے لیڈ، اور یہ اس ملک قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ہمارے بزرگوں نے جو بنایا تھا فیڈریشن کہ جس میں تمام حقوق سب کو حاصل ہوں گے، اس کی ڈائریکشن یہ سارے آرٹس کونسل کی چھت کے نیچے سے بیٹھ کے اور داخل کریں گے. آج جو حالات ہیں اس سے خراب حالات شاید بنگلہ دیش جب ٹوٹا تھا تو تھے، لیکن ابھی بھی اکنامکلی، پولیٹیکلی سب لوگوں نے مل کے اس ملک کو تقسیم کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی. ایتھنک تقسیم ہوئی ہے، گروہی تقسیم ہوئی ہے، اور ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے. ہم آخری دن یہ سب اکابرین دستخط کر کے وہ بھی کریں گے. ہم حکمرانوں کو بھی پاکستان کے مفاد میں کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم مؤثر آواز بنیں گے اس کے خلاف، کیونکہ اسی ملک کی وجہ سے وہ حکمران بنے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم سب یہاں ہیں. ابھی میں امریکہ گیا تھا، یہ بیشتر یہ بھی تھے، یہ جاتے رہتے ہیں. پاکستانی ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ساؤتھ ایشیا کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے اور سب کچھ ہندوستان کا ہوتا ہے. ہمارا میوزک کم ہے، ہمارا ادب کم ہے. ہم ایک مشتاق احمد یوسفی ہے ان کے پاس، ایک نصرت فتح علی ہے، ایک عابدہ پروین ہے، ایک راحت ہے، کوئی ایک ہے. ہم پرائیڈ نہیں لیتے اپنی ثقافت کی. وہ الگ بات کروں گا. ہم پورے پاکستان میں جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اور وہاں کے پاکستانی ہم سے منت کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جھنڈا، ہمارے ملک کا لٹریچر، ہمارے ملک کا نام کہاں گم ہو گیا، اور اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم سب کون؟ جو اہل حکم ہیں، جن کے پاس اختیار رہا، اور اس اختیار کو انہوں نے اس ملک کے جھنڈے کو اوپر کرنے کے لیے، چاہے وہ پوری فارن آفس ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، اس نے دیانتداری سے کام نہیں کیا. وہ محمد علی جناح کا بھی مجرم ہے، وہ پاکستان کا بھی مجرم ہے، اور پاکستان کے عوام کا بھی مجرم ہے. اس اردو کانفرنس میں کیا کیا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یہ سارا ابھی مل جائے گا. میں درخواست کروں گا عدی نورالہدیٰ شاہ سے کہ یہ بھی ایک زمانے سے ہم مل کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں. آج ہم الحمدللہ پہلے سے بہتر صورتحال ہے. تو یہ کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں عدی؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. در حقیقت میں کل بھی شاہ صاحب کو کہہ رہی تھی، جس بات کا انہوں نے ابھی ذکر نہیں کیا ہے آج، اور پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں نے ان کو کل بھی کہا کہ میں آپ کو آنے والے 2 سال جو ہیں، جس میں آپ کا جو رول ہوگا، آرٹس کونسل کا جو رول ہوگا، اس کی میں آپ کو پہلے سے ہی مبارکباد دینا چاہ رہی ہوں. وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں صرف پروگرامز ہو جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں. ایسا صرف نہیں ہے. مردہ شہر کو زندہ کرنا، خاموش لوگوں کو دوبارہ جھنجھوڑ کر جگانا اور انہیں فن، ادب، آرٹ اس سب کی طرف لے کر آنا، اور یہ مسیحائی کرنا کہ وہ گفتگو کریں اور دوسرے جو انہیں سنیں وہ اسے سمجھیں اور محسوس کریں. آرٹس کونسل کی طرف سے شاہ صاحب اس پلیٹ فارم کو لے کر خاص بات جو یہ ہے کہ آنے والے ان 2 سالوں میں جو پروگرامز ہونے جا رہے ہیں، اس میں ایک تو یہ عالمی اردو کانفرنس ہے ہی، جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باقی زبانوں کو، قومی زبان اس ملک میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ تمام ہماری قومی زبانیں ہیں، اور ان کا جو امتزاج بنا ہے، آرٹس کونسل نے اس کے لیے، شاہ صاحب نے وہاں سے اس پلیٹ فارم سے اس کے لیے بالخصوص کام کیا ہے. یہاں نہ صرف عالمی اردو کانفرنس میں تمام زبانیں موجود ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک اضافہ کر دیا گیا ہے اس کانفرنس میں دوسری زبانوں کو لے کر. ایسا نہیں ہے. اس کا بڑا ایک گہرا اثر پڑا ہے. اس سے بڑی محبت پیدا ہوئی ہے، بڑی اپنائیت پیدا ہوئی ہے، اور ہوتی چلی جا رہی ہے. جب یہاں پر ہر زبان بولنے والے
ادیب اور ریڈرز خاص طور پر قاری جو ہیں وہ یہاں جب جمع ہوتے ہیں اور آڈینس جو ہے وہ جمع ہوتی ہے تو ایک نیا ایک وہ رشتہ جو 75 سالوں میں بہت سست رفتاری سے کبھی بنا کبھی ٹوٹا، اس میں بڑا مضبوط ہونے لگا ہے. آنے والے یہ جو 2 برس ہیں اس میں شاہ صاحب آرٹس کونسل کی طرف سے امریکہ جا رہے ہیں، امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں. ابھی میں چاہتا ہوں اس کے لیے نا وہ پورا پروگرام ہم الگ سے انویل کریں. ٹھیک ہے، تو ورنہ وہ یہ اردو کانفرنس جو آنے والے برس ہیں اس میں بھی آپ یہ کمال اپنی جگہ موجود ہے. اس وقت یہ اردو کانفرنس جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں سب سے بڑی میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ جس کے لیے ہم نے شاہ صاحب کے ساتھ مل کر گورننگ باڈی نے جن لوگوں نے یہاں کام کیا، جن لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا، ادیبوں نے، شاعروں نے، دانشوروں نے، ان سب نے اس خاموش ہو چکے شہر کو دوبارہ سے زندہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ابھی افتخار بھائی اور شاہ صاحب جو آپس میں گفتگو تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ ایک وقت وہ ابھی خود بتائیں گے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب باہر لاشیں گر رہی تھیں اور اندر دانشور ان جیسے افتخار بھائی جیسے دانشور اور دوسرے یہ اپنا یہاں گفتگو کر رہے تھے، یہ یہاں محبت کے رنگ بکھیر رہے تھے اور باہر زندگی اور موت کا جو ہے کشمکش چل رہی تھی. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس پروگرام کو، یہ اس اردو کانفرنس کو، آرٹس کونسل کو، شاہ صاحب کی محنت کو، ان کی ٹیم کی محنت کو آپ اس نظر سے دیکھیں گے کہ یہ ایک نئی زندگی، ایک بھرپور زندگی، محبتیں، آپس میں اتحاد، آپس میں قربت، یہ سب لے کر آ رہے ہیں. اور اس میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنی زیادہ اس میں گہرائی اور مضبوطی آتی جائے گی. اور اس میں آپ سب کا ساتھ ظاہر ہے کہ چاہیے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ اس سے الگ نہیں ہیں، آپ لوگ ہی اس کی بنیاد میں موجود ہیں. اور اگر آپ لوگ ہی اس کو اس طرح سے محسوس کریں گے اور آگے بڑھائیں گے تو یہ ہمارا کام جو ہے وہ بڑا فروٹفل رہے گا. بہت شکریہ. شکریہ. افتخار عارف صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ کچھ، کیونکہ پہلے دن سے 15 سال سے میرے ساتھ تو 40 سال کا ان کا رشتہ ہے، لیکن 15 سال سے اس کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دنوں کے بعد میں نے کسی ادبی ادارے کی پریس کانفرنس میں اتنے میڈیا کے دوستوں کو دیکھا تو یہ بہت اچھا لگا. وگرنہ آدمی عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے ادارے کا وہ اپنی پسند کے 10-12 دوستوں کو بلا کر اور ان کی خاطر تواضع کر کے اور رخصت کر دیتا ہے اور خبریں وغیرہ لگا دیتا ہے. مگر اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. اور ظاہر ہے کہ میں کوئی آپ ہی کی برادری کا آدمی ہوں، کوئی میں نے لکھنا پڑھنا ساری زندگی میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، بس لکھا پڑھا ہے، ادبی اداروں سے وابستہ رہا ہوں. تو مختصر بات یہ کرنے کی ہے کہ جیسے نورالہدیٰ شاہ نے کہا کہ مکالمہ تو جاری رہنا چاہیے، لیکن مکالمہ کہاں جاری رہنا چاہیے؟ سرکار کی سرپرستی میں، فوج کی سرپرستی میں، ایسے اداروں کی سرپرستی میں جن کا ادب سے اور زبان سے اور تہذیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک بالکل جداگانہ بات ہے. مگر یہ جو ادبی ادارے ہیں، میں نے برطانیہ میں اور یورپ میں اور امریکہ میں اور دنیا کی دوسرے ملکوں میں ادبی اداروں کو دیکھا ہے. میں بالکل بغیر کسی خوف تردید کے ایک بات کہتا ہوں کہ کسی میں نے اور ادارے میں نہیں دیکھا کہ جس نے اتنے تواتر سے اور اتنے تسلسل سے اتنا کام کیا ہو اور اتنی بڑی، بہت ہی، یعنی کراچی بہت مشکل شہر تھا. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو ملک سے باہر چلا گیا، پھر آ گیا، پھر بھی باہر رہا. بہت مشکل زمانوں میں جب یہاں سیاسی طور پر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لوگ روادار نہیں تھے اور تشدد، ایک مشاعرے میں
آوازیں طرح طرح کی آ رہی تھیں، تو میں اس تقریب میں تھا بیٹھا ہوا، تو میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب گھر کیسے جائیں گے، میں ناظم آباد میں رہتا ہوں. تو کہنے لگے نہیں، مشاعرہ چلتا رہے گا اور یہاں خیر سے وہ مشاعرہ ختم ہوا اور ہم جی میں اس کی صدر. تو یہ جو مکالمہ ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم سے یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ ہمیں فلاں آدمی کو نہیں. دو بنیادی مقصد، ایک تو یہ کہ ایک چھت کے نیچے پاکستان کی تمام زبانوں کے ادیبوں کا جمع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بظاہر تو یہ ایک جملے میں بات کہی جا سکتی ہے، اور ایسی زبانیں جو بعض متصادم بھی ہیں اور یا ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر وفاد پرست طبقے نے کبھی ہم کو انگریزی زبان کے خلاف، کبھی ہمیں اپنی زبانوں کے خلاف، اپنی زمین کے خلاف کوئی، میں مسلسل یہ کہتا رہتا ہوں، اپنے اداروں میں بھی کہتا رہتا تھا کہ پاکستان کی تمام زبانیں ہماری زبانیں ہیں اور ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہے. یہ لوگ جو ہیں سیاسی لوگ اس کو نعرے بازی کی نظر کر دیتے ہیں، اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے اور آپ کے سامنے ہے. یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ جس میں بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں. ایسے میں شاہ صاحب نے، میں دیکھتا ہوں کہ نظریاتی طور پر جو لوگ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے. وہ میں سیاسی جماعتوں کے نام نہیں لے رہا، مگر یہ کہ جنہیں آپ دائیں بازو اور بایاں بازو اور ترقی پسند اور روشن خیال اور مذہبی اور وغیرہ وغیرہ، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک چھت کے نیچے جمع ہیں، اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ گفتگو ہوتے رہنا چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ایک دوسرے سے کلی طور پہ متفق ہو جائیں، مگر کچھ مسلمات ہوتے ہیں، اور اس میں ایک مسلمہ بات یہ ہے کہ ایک ملک ہے، ایک زمین ہے جس سے وفاداری، ایک ریاست ہے اس سے وفاداری، اس کا ایک نظریہ ہے اس سے وفاداری، اور سب لوگ یعنی یہ کہ وہ ہماری زبان، یہ جب ہم کہتے ہیں وہ کوئی اور زبانیں کسی اور ملک کی زبانیں نہیں، وہ ہماری زبانیں ہیں. یعنی سندھی یا پنجابی یا پشتون یا بلوچی یا سرائکی، یہ سب ہماری زبانیں ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے جو بھی. اور یعنی بالکل یہ میں کوئی نصیحت یا وعظ وغیرہ نہیں کر رہا ہوں. آپ سے درخواست، میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہم واقعی بہت مشکل زمانے سے گزر رہے ہیں. ایسے میں اگر آپ ہمارے اور آرٹس کاؤنسل کے ہاتھ مضبوط کریں گے. دیکھیے میں جب اس ادارے کو دیکھ رہا ہوں 1965 سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ فیض صاحب کے زمانے سے لے کر اور آج تک جتنے چیئرمین ہیں وہ بہت ہی لائق تعظیم، بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں، مگر آپ خود اپنی طور پہ دیکھیے کہ اس کے کام میں، اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے، اس کو دیکھیے، اس کا نیچر دیکھیے، اس کا تنوع دیکھیے، اس کی ڈائیورسفیکیشن دیکھیے. مثلا یہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ہال، اس کا اب کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں جو ٹینجیبل چیزیں ہیں، یعنی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ آڈیٹوریمز ہیں، گیلریز ہیں، لائبریری ہے، اسٹوڈیوز ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تو ایک وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کا ایک امپیکٹ انٹرنیشنلی ہے. اور وہ انٹرنیشنلی یہ ہے کہ کہیں بھی آپ جائیے، لوگ، انہوں نے پوری تفصیل نہیں بتائی کہ یعنی شادیوں کی تاریخیں اور پاکستان آنے کی تاریخیں، عقیقے کی تاریخیں اور اپنی چھٹیوں کی تاریخیں، وہ سب ایسے جوڑ کر رکھتے ہیں کہ بھئی آرٹس کاؤنسل کی تقریبات اتنے دنوں میں ہوں گی تو اس زمانے میں پاکستان آنا چاہیے. اب ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے بہت کم چیزیں رہ گئی ہیں، اور آپ یقین کیجئے گا کہ پاکستانی آرٹس کاؤنسل کے اس میلے کا یا اس فیسٹیول کا یا اس ایونٹ کا انتظار کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کراچی میں تشریف فرما ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں کتنی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کسی شام میں کسی میوزک کے کلاس میں آ جاتے ہیں، کوئی ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ڈانس کی پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جو فنون لطیفہ ہیں، یہ سب کلچرل ہیریٹیج کی پرزرویشن بھی کام ہے، اس کی پروموشن بھی کام ہے آپ کی.
اور یہ ایک طرح کا اگر ڈانس بھی ہو رہا ہے یا کلاسیکل میوزک کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے, کوئی ایگزیبیشن ہو رہی ہے, یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. ایک آرٹ جو ہے وہ دوسرے آرٹ سے جڑی ہوئی ہے. تو آرٹس کاؤنسل جو ہے وہ لٹریچر بھی ہے, اور سارے لٹریچر. پاکستانی لٹریچر کا مطلب صرف اردو لٹریچر نہیں ہے. پاکستانی لٹریچر کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تمام زبانوں میں جو ادب تخلیق کیا جا رہا ہے وہ مجموعی طور پر اس کی ایک شکل بنتی ہے, وہ پاکستانی لٹریچر ہوتا ہے. چاہے وہ انگریزی میں بھی لکھا جا رہا ہو تو بھی وہ پاکستانی لٹریچر ہوتا ہے. اچھا, اردو میں جو لکھا جا رہا ہے وہ ہماری نیشنل لینگویج ہے, لینگوا فرانکا ہے, اس کا ادب ہمارے لیے لائق تعظیم ہے, اس کے بولنے والے ہمارے لیے لائق تعظیم. تو ایک پلیٹ فارم کے نیچے, ایک چھت کے نیچے, ابھی یہ بتائیں گے احمد شاہ صاحب, میں زیادہ دیر بات کر گیا ہوں ان سے عمر کے لحاظ سے. یہ میرے چھوٹے ہیں اور میرے بچوں کی طرح, بیٹوں کی طرح, بھائیوں کی طرح ہیں. ابھی یہ اپنے تمام ملکوں کا ایک دورہ کر کے آئیں, تو مجھے وہاں سے جو لکھنے پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں, خواتین, بچے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی شکاگو میں کچھ ہوگا, کوئی ٹورنٹو میں کچھ ہوگا, کوئی دبئی میں ہوگا. ظاہر ہے کہ کراچی کا فلیگ ہے وہ. فیض صاحب ایک بات یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اپنے نیشنل فلیگ سے اوپر نہیں جا سکتا, تو مگر نیشنل فلیگ کو اونچا کرنا یہ آپ کا کام ہے. احمد شاہ ہمارے نیشنل فلیگ کے بیئرز میں ہیں, اور میرے خیال میں اس وقت سب سے نمایاں علمبرداروں میں ہیں. میں ان کا احسان مند ہوں, اور پاکستانی قوم ان کی احسان مند ہے کہ ہماری تہذیب جو ہے, یعنی اس کی کتنی پرانی تہذیب, دنیا کی قدیم ترین ہم تہذیبوں کے وارث ہیں. ہم موئنجدڑو, مہر گڑھ کے وارث ہیں, ہم تکشلا کے وارث ہیں, ہم عظیم اسلامی تہذیب کے وارث ہیں. مگر ہمارا جب ذکر آتا ہے تو ٹیررزم کے حوالے سے انتہا پسندی, ایک مٹھی بھر طبقہ ایسا ہے مفاد پرست جو ہمیں لڑاتا رہتا ہے آپس میں, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی قومیت کے نام پر. تو یہ ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے کا کام کرتا ہے. ان میں گفتگو, یعنی ممکن نہیں ہے کہ سب ایک طرح سے سوچنے لگیں, مگر کم از کم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. اور یہ پلیٹ فارم جو ہے, اس کو ہم پاکستان کی عظمت کے لیے, اس کی بڑائی کے لیے, اس کے استحکام اور اتحاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. بہت آپ کو مبارک ہو, اور آپ کی تشریف آوری کا میں بےحد احسان مند ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. نوجوانوں کو کی تعداد میں دیکھتا ہوں, تو ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. سلامت رہیے, خوش رہیے. بہت بہت شکریہ افتخار بھائی. انور مقصود صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس کو کنکلوڈ کر لیں. شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا ابھی کہ ساری دنیا اس کانفرنس کا انتظار کرتی ہے, سارا پاکستان اس کانفرنس کا انتظار کرتا ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان اب دنیا میں نہیں رہا, پاکستان الگ ہے, اس کا دنیا سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. اور صحیح کہا, پہلے دنیا کہا پھر پاکستان کہا. ہم لوگ جنوں پہ اعتبار نہیں کرتے کہ جن ہوتے ہیں یا نہیں. جن ہوتے ہیں. ایک تو میرے ساتھی بیٹھا ہوا ہے, یہ انسان نہیں ہے. شاہ صاحب ایک جن ہے, اور جس طرح یہ کام کرتے ہیں مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک آدمی پاگلوں کی طرح, جس طرح سال بھر میں لوگ اپنی اولاد کا انتظار کرتے ہیں کہ ہو جائے گی, شاہ صاحب اس کانفرنس کا انتظار کرتے ہیں کہ ہو جائے گی, اور وہ ہو جاتی ہے. میں ان کے ساتھ پچھلے 2 ہفتے سے ہوں, یہ سوئے نہیں ہیں. ایسے ایسے ادیبوں کے ٹیلی فون آتے ہیں ان کے پاس جن کا نام نہ انہوں نے سنا ہے نہ میں نے سنا ہے, اور وہ پاگلوں کی طرح شرکت کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا سے. تو شاہ صاحب بولتے ہیں انور آپ نے نام سنا ہے ان کا؟ میں نے کہا اس نام کے تو میں نے کئی نام سنے, ادب میں نے یہ نام نہیں سنا. مگر وہ مجبور ہیں, کہنا پڑتا ہے کہ بھئی کیا کریں, اب جگہ نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. مگر یہ جو میلہ سجاتے ہیں شاہ صاحب, یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ سب آتے ہیں اس میں. ہر شام بھری رہتی ہے, ہر محفل سجی رہتی ہے, اور خوش ہو کے جاتے ہیں.
پہلے تو کھانا ملتا تھا مفت، آدھے کھانے کے لیے آتے تھے، آدھے ادب کے لیے آتے تھے، مگر ان لوگوں میں کھانے کا ادب نہیں ہوتا تھا. تو وہ کھانا پھر میں نے کہا شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب یہ کھانا بند کر دیں، کیونکہ بریانی کی دیگچی کا ڈھکن کھلتے ہی سب ادب ختم ہو جاتا تھا، سب کرسیاں چھوڑ کے اس طرف جاتے تھے. تو میں نے شاہ صاحب سے کہا شاہ صاحب یہ کانفرنس میں کھانا بند دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے. شاہ صاحب نے کھانا بند کیا، لوگ زیادہ آئے کہ شاہ صاحب نے جھوٹ بولا ہے. مگر یہ کہ آپ لوگ آتے ہیں، اور جس طرح شاہ صاحب نے اس ادب کو چھوڑیے، اس عمارت کے ساتھ جو کیا ہے، شاہ صاحب نے اس کو ایک بہت بڑی عمارت بنا دیا. 4 اسٹوڈیوز ہیں یہاں. لائبریری دیکھے جا کے تو دل چاہتا ہے کہ وہیں بیٹھے رہو، نکلو مت باہر وہاں سے، اتنی کتابیں ہیں. اور یہ کہ یہ ایک تہذیب ہے، یہ محبت ہے ایک زبان سے، اور شاہ صاحب کی ہمت ہے. میں دعا کر رہا ہوں کہ ہماری جو حالت ہے اس وقت اکانومی کی، تو ساری کابینہ کو انشاءاللہ قید با معیشت ہوگی. یہ جو ان حالات میں یہ 4 دن کا میلہ لگانا، اسپانسر بھی کوئی نہیں ہے، شاہ صاحب نے خود کیا سارا، یہ کسی کا نام نہیں ہے. یہ بہت اللہ کا شکر ہے، کسی ادارے کا نام پیچھے لکھا ہوا نہیں ہے. یہ آرٹ کونسل کراچی کا میلہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں پرسوں سے یہ میچ شروع ہو جائے گا اور 4 بجے اس کا افتتاح ہے. آرٹ کونسل میں 4 بجے کا مطلب ہے 5:15 بجے. نہیں سر 3:30 بجے. کراچی کے شہریوں سے کہیں گے، تو جو کراچی کے شہری ہیں میں ان سے اتنا کہہ رہا ہوں کہ پہنچ جائیں 4 بجے، اور پھر آپ کا دل چاہے گا کہ جائیں نہیں، کیونکہ سب کو سنیں گے آپ. مشاعرہ بھی ہے، قوالی بھی ہے، رقص بھی ہے. آپ بھی ہیں. میں تو مجھے کلوزنگ کرنا ہے، اور مجھ سے ان حالات میں مجھ سے شاہ صاحب کلوزنگ کروا رہے ہیں. میں آپ سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں شاید میں نہ بول سکوں جو بولنا چاہوں، کیونکہ میری عمر 83 برس ہے. پھر کیا خطرہ ہے؟ ابھی تک میں نے زندگی میں اپنے کپڑے خود اپنی مرضی سے اتارے، پنجاب پولیس نے نہیں اتارے. تو مجھے بولنے میں کچھ تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، مگر میں کچھ بولوں گا. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ عمارت آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، ہر کراچی کے شہری کے لیے، ہر پاکستان کے شہری اور کے جو لیے. بھی کراچی میں ہیں وہ آ گئے ہیں. وہ سارے لوگ آ چکے ہیں، باہر والے بھی مہمان آ چکے ہیں، سب موجود ہیں یہاں. آپ لوگوں کا آنا ضروری ہے، ضرور تشریف لائیے گا. شکریہ. بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ ایک بار اور میڈیا کا شکریہ، اور انور بھائی کا اور افتخار بھائی کا شکریہ. ادھی کا اس لیے نہیں کہ وہ تو ہمارا حصہ ہیں گورننگ باڈی کا، اور بھجیا نے میری تربیت میں بہت بڑا رول پلے کیا. ان کی بڑی بہن ہے، ان کو بھی ڈانٹتی تھی، عشرت اللہ آباد کو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. میں تو ان کا بچہ تھا، تو شروع سے مرتے دم تک میری گورننگ باڈی میں. تو ایک بس 2 جملوں پہ ختم کر رہا ہوں. ایک دن میں مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کسی آدمی کے تہذیب یافتہ ہونے کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ تو میں نے کہا بھجیا مجھے تو نہیں پتہ، میں تو ویسی ایک. تو کہنے لگی کہ اس کے غسل خانے میں چلے جاؤ اور اس کی رسوئی میں چلی جاؤ. تو تمہارے غسل خانے بہت گندے ہیں، میں کل آؤں گی اور وہ باندھ کے اور جھاڑو لے کے صاف کروں گی. تو اگلے دن سے پھر ہم سب غسل خانوں پہ لگ گئے کہ بھجیا آئیں گی، اس کی ٹوٹیاں، اس کے غسل خانے. تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے بہت ہماری تربیت میں حصہ لیا. اور ایک دن یوسفی صاحب، افتخار بھائی، ہم کھانے پہ لے گئے تھے ہمیں یوسفی صاحب، تو وہ شدید ناراض تھے. اور میں کہنا نہیں چاہتا وہ آدمی مر گیا جو ہمارے خلاف الیکشن لڑا تھا، بہت ہی مشہور ایک آدمی تھا. اور وہ اس بات پہ بہت ناراض تھے کہ اب آرٹس کاؤنسل میں میرے ساتھ، گوپی چند نارنگ کے ساتھ یہ آدمی بیٹھے گا اور مجھے کہنے لگے کہ تم الیکشن مت لڑو، اور بس تمہیں ضرورت نہیں، تم لعنت بھیجو ایسی جگہ پہ جہاں اس قسم کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے اس طرح کی اونرشپ لی ہوئی تھی اس ادارے کی. تو میں بہت بڑا شکر گزار ہوں، اور میں اس ساری تہذیب کا خود ساختہ وارث بن گیا ہوں. میں ان کے جنازے بھی سنبھالتا ہوں،
اور میں ان کو اس طرح سے جس طرح سے بڑے لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے بھی یہ اختیار میرے سپورٹ کر دیا ہے. تو میں تو انتہائی دنیا کو خوش قسمت آدمی ہوں کہ ساری دنیا جن کی عزت کرتی ہے ان کے دلوں میں میرے لیے بہت ہی کشادہ ہیں ان کے سینے، اور مجھے کچھ چاہیے نہیں. تو آپ سب بہت بہت مہربانی. اور مجھے پتہ ہے کہ 4 دن پورا میڈیا اور سبھی ہمارے دوست یہ سب ہمارا حصہ ہیں، اور یہ اس طرح سے نہیں کرتے. پلاؤ بریانی والے یہ صحافی ہیں نہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اور جو میں ابھی آپ نے امریکہ سے فون آ رہے تھے یا کینیڈا، ساری دنیا سے، آپ یقین مانیں ان چینلز کے ذریعے اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے ایک ایک منٹ کی ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں نا، ایون چلی تک میں لوگ دیکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم کریں. اس پہ ہم جنوری میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کریں گے. تو یہ ہمارا آخری بڑی وہ ہے. اس کے بعد بھی ڈرامے ہیں اور پھر الیکشن ہے، اور پھر انشاءاللہ الیکشن کے بعد پہلے ہفتے میں پریس کانفرنس کریں گے. اور وہ جو انگریزی کہتے ہیں مدر آف آل، وہ ایک پلان ہے، بہت ایمبیشیس ہے، ناممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے بزرگ اور دنیا کی ساری پازیٹیو طاقتیں میرے ساتھ ہوں گی جب میں اس کے جھنڈے کو لے کے، یہاں کی تہذیب و ثقافت کو لے کے پورے پاکستان میں پہلے جائیں گے اور پھر ساری دنیا میں باہر جا رہے. تو یہ لیکن ہم آپ سے پھر سب جمع کر کے جنوری میں ایک سال اور 2 سال کا پلان انویل کریں گے. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت کراچی آرٹ کونسل کے الیکشن جو ہے ہمارے یہاں جیسے جنرلوں کا الیکشن ہوتا ہے فوج میں، اسی طرح کا ہوتا ہے کہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کون ہوگا. تو الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الیکشن میں نے کر دیا. میرے ساتھ ایسے لوگ بٹھائے کہ اب کوئی بے وقوف ہی ایسا ہوگا جو میرے خلاف ووٹ ڈالے گا. میں نے بتایا کہ میری شناخت کیا ہے اور تم اپنی شناخت لے آؤ اور الیکشن کر لو. بہت بہت شکریہ جناب. سادہ سا کھانا. ہاں آفتاب، سوری سوال لوں گا. ہاں مجھے آواز آ رہی ہے افتخار تمہاری آفتاب. اچھا چھوڑ دو نا. چل رہے ہیں. اور ابھی دفاعی کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک انہوں نے سیمینار رکھا اسپیشلی. ہاں جی. تو یہ کچھ سیشن رکھا جائے گا اس کانفرنس میں جو اس وقت خدا نخواستہ تقسیم کی طرف معاملہ جا رہا ہے ایک عجیب و غریب. اور سر اس کے علاوہ انور مقصود صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر آپ کے پاس مجھے پتہ ہے کہ جو ہے وہ سادہ سا فون ہے، لیکن آپ سے بڑی چیزیں منسوب کی جاتی ہیں. جو آپ کے ڈرامے وہ تو ببانگ دول آپ وہ اسکرپٹ کرتے ہیں، لیکن آپ سے منسوب کی جاتی ہے، لوگ اس پہ منون یقین کر لیتے ہیں. تو وہ اس پہ تھوڑی سی سر بتائیے گا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے آپ سے منسوب کر کے مختلف اداروں سے جوڑ کے. اس فون سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ برسوں سے فون یہ میرے پاس ہے، اور میں اس پہ صرف میسج بھی نہیں میں صرف سلام کر کے ہرا دبا دیتا ہوں اس کو، اور کچھ نہیں ہوتا اس پہ. اب میں نے شکایت بھی کی ہے کہ بہت سی چیزیں، بعضی چیزیں اچھی بھی آتی ہیں میرے نام سے. وہ ایک تصویر نیچے میرے 11 اکاؤنٹ چل رہے ہیں اس وقت. پھر میں نے سب سے کہا، سائبر کرائم والوں سے بھی کہا، انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنا تھا ہم کر چکے ہیں. اب تو فوج کے خلاف اتنا آ رہا ہے تو آپ کیا ہیں پھر؟ تو دل کہتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں، دماغ کہتا ہے نہیں آپ نہیں ہیں. ایک اکاؤنٹ اچھا ہے اس میں، اچھا ہے. مگر یہ حالات ایسے ہیں کہ بیٹا یہ حالات جو مجھے لگ رہا ہے کہ کل کو تو اچھا ہونا ہے. واحد ملک ہے دنیا میں کہ جہاں ہر آنے والا دن جانے والے سے برا آ رہا ہے. کب تک برا آئے گا؟ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، بدقسمت ہیں. قائد کے بعد ایک سربراہ بھی ہمیں اچھا مل جاتا تو آج ممکن ہے کہ اس اردو کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
کیونکہ سب کو اپنی زبان پہ فخر ہوتا ہے, سب کو اپنی زمین پہ فخر ہوتا ہے. بہت اچھی سرزمین دے کے گئے تھے قائد ہم کو, مگر آدھی زمین ہم نے بیچ دی, آدھی خرید لی. اب جنہوں نے زمین خرید لی, یہ انور بھائی پلیز وہ آپ نے اس میں پڑھنا ہے, تو یہ باتیں ابھی انویل ٹھیک نہ ہے, کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اب انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے. کب آئیں گے اس کے لیے ہمیں کم سے کم 100 برس انتظار کرنا پڑے گا, جب نہ آپ ہوں گے نہ میں ہوں گا. نہیں انور بھائی ہیں چونکہ حالات ایسے ہیں, لیکن انشاءاللہ پاکستان بھی بہت اچھا ہوگا. اور سچ بولے نا. ہاں میں سچ بول رہا ہوں, اور میں انتہائی دل سے یہ یقین کرتا ہوں کہ ہمارا کل بہت اچھا ہوگا. اور اگر میں یقین نہ کرتا نا تو میں کہیں جا کے چھٹیاں منا رہا ہوتا, میں اتنی محنت نہ کرتا. یہ محنت اسی یقین کی وجہ سے ہے, اور یہ یقین ہم سب کو ہے کہ ہم اس کو ہم بدلیں گے, اور جو جن لوگوں کے رویے جو ہیں اس کو بھی بدلیں گے. ٹھیک ہے, فیصلہ کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے, چلے گئے نہیں دیکھ سکتے. سر ہم نہیں, اس کے بعد ایک صاحب آئے تھے, ان کے لیے گانا بنا تھا, میں نے دیکھ لیا, وہ آپ کے دوست تھے. چلے نا اقبال بانو کو جو سنتے تھے. انشاءاللہ جی بہت اچھے دن آئیں گے, اور ہمیں خوش رہنا چاہیے. زمین بہت اچھی ہے, ہم لوگ بہت اچھے ہیں, سب بہت اچھے ہیں. ایک دو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو ہمارا جائیں کل گے, شاہ صاحب نے مثلاً حکمران بدل جائیں, تو یہ اس بات کی بھی امید ہے کہ ہو جائے گا. شاہ صاحب نے کہا ہمارا کل اچھا ہوگا, شاہ صاحب کا پرسوں بھی اچھا ہوگا, ترسوں بھی اچھا ہوگا. میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. سب کا اچھا ہوگا, اور یہ 4 دن تو ویسے ہی سب کے اچھے ہوں گے جو لوگ اس شہر میں رہتے. ارے ایک منٹ انور بھائی, بس ٹھیک ہے, ایک منٹ یار سائیں, میں بتا چکا ہوں, آپ دیر سے آئے ہو, ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور کوئی سوال؟ بلوچستان, ٹنڈو جی آزم, ان ممالک سے آ رہے ہیں. اب ختم کرنا ہے, جلدی بولے. اگر آپ کو آفر بھی کریں, نہ آپ صوبائی وزیر بنے نہ وفاقی وزیر بنے, ٹھیک ہے, نہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ بنے, آپ یہیں پہ رہیں تاحیات, اور آپ کی وجہ سے ہم ہر سال اردو کانفرنسز بھی اور دیگر پروگرام اٹینڈ کرتے رہیں گے. کیونکہ یہ جو اس وقت آپ کے پاس شعبہ ہے, اور یہ جو عزت اور تکریم آپ کو ملی ہوئی ہے, وہاں جا کے نہیں ملے گی. جی بہت ہم آپ شکریہ. کو یہیں دیکھنا چاہتے ہیں. بیٹا آپ کو چیک شام میں مل جائے گا. اچھا جناب, بہت بہت شکریہ. پرسوں 3 ساڑھے 3 بجے یہاں ملاقات ہوگی, اور 4 دن ہماری عید ہوگی انشاءاللہ.